وہ راجہ کمال کی بیٹی ہے، ہم اسے روشن گوٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ روشن گوٹ اور کمال رائے کا نام سن کر جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایک دم اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے سے کچھ کہنا چاہا مگر وہ صرف روشن گوٹ کہہ کر ہی چپ ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ دونوں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ خاموش بیٹھا، اپنے جذبات پر قابو پاتا رہا، پھر بولا تو اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ دیکھو رشید، اس بات کو تو مان لو کہ تم لوگوں سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ خیر بابا، کوئی بات نہیں، تمہاری اس غلطی کا خمیازہ اب میں بھگتوں گا۔ پہلے کمال رائے کا باپ ہم لوگوں کا دشمن تھا، اس نے ہمارے خاندان کو بہت نقصان پہنچایا۔ اب اس کا بیٹا ایک مرتبہ پھر اسی روش پر چل پڑا ہے۔ اب میں نے دوسری طرف سے جال پھینکا ہے، وہ رامش خیال کو ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ بابا رشید، تم جانتے ہو کہ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم لوگ دشمن کے دام میں آ گئے ہو، لیکن میں زیر ہونے والا نہیں، میں بڑا زبردست ہوں۔ راجہ وقار نے گردن اکڑا کر کہا، بھائی جی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، آپ براہ کرم ہمیں آرزو کے بارے میں بتا دیں۔ مجھے کچھ نہیں معلوم بابا۔ یہ کہہ کر راجہ وقار اٹھا اور تیز تیز قدموں سے چلتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ راجہ وقار غصے میں بھرا اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے رولی کا انتظار تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اب تک کئی بندے اس کے گھر بھیج چکا تھا، لیکن ہر بار بندہ یہی خبر لے کر لوٹتا تھا کہ اس کے گھر پر تالا پڑا ہوا ہے۔ اس نے پورے کنگن پور میں اور آس پاس کے علاقوں میں اپنے ہرکارے دوڑا دیے تھے، کہیں رولی کو پائیں تو فوراً اسے مطلع کرے، مگر ابھی تک کوئی اطلاع آئی تھی اور نہ ہی رولی آیا تھا۔ رولی اس کے اعتماد کا آدمی تھا اور اس قسم کے کاموں میں وہ بڑا ماہر تھا۔ بندے کو قتل کر کے ایسا غائب کرتا تھا کہ دنیا ڈھونڈتی رہ جاتی تھی، لیکن مقتول کا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ اس بات کا تو اسے یقین تھا کہ رولی نے آرزو کو ضرور قتل کر دیا ہوگا اور قتل کر کے محفوظ مقام پر اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا ہوگا، لیکن یہ کام کر کے اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ پوری ایک رات گزر گئی، ابھی وہ بے قراری سے ٹہل ہی رہا تھا کہ راجہ مدبانہ انداز میں چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ہاں بابا، رولی کی کوئی خبر لائے؟ نہیں مالک، میں اس کے سارے ٹھکانے دیکھ آیا ہوں، لیکن وہ کہیں نہیں ہے۔ کہیں نہیں ہے؟ آخر راجو وہ کہاں مر گیا؟ وہ پجارو لے کر گیا ہے، پجارو تو کہیں نظر آنا چاہیے تھی۔ مالک، ہمارے علاقے کے آس پاس کہیں کوئی گاڑی نہیں، میں پورا علاقہ چھان کر آ رہا ہوں۔ اچھا بابا، تھوڑا اور انتظار کرتے ہیں، پھر کچھ کرتے ہیں۔ اب تو مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے بابا، تم ذرا جنگل کے لوگوں کو بھی ہوشیار کر دو، میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ راجہ وقار نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ جی مالک، راجہ نے سر جھکا کر کہا۔ بس بابا راجو، پھر تم جاؤ۔ راجو کے جانے کے بعد راجہ وقار نے پھر ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس کا شاطر ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اب وہ ایک اور امکان پر بھی غور کر رہا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رولی اس چھوکری کو لے کر فرار ہو گیا۔ نیت بدلتے دیر کیا لگتی ہے؟ چھوکری بہت خوبصورت تھی، گاڑی اس کے پاس تھی، اسے اس علاقے سے نکلنے میں کتنی دیر لگتی؟ اب تو وہ جانے کہاں پہنچا ہوگا۔ چھوکری بھی گئی اور گاڑی بھی گئی۔ خیر، چھوکری تو ہر صورت میں جاتی تھی، اس کا تو پتہ صاف ہونا ہی تھا۔ گاڑی کون سی اس کی باپ کی تھی جو اس کا غم کرے، لیکن مسئلہ چھوکری اور گاڑی کا نہ تھا، حکم عدولی کا تھا۔ رولی نے آخر جرت کیسے کی؟ آخر اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ چھوکری اور گاڑی لے کر غائب ہو گیا؟ کیا وہ جانتا نہیں کہ اسے کتنے دن اور کہاں چھپ کر رہ سکے گا؟ نہیں، رولی ایسی حماقت نہیں کر سکتا، ضرور اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ کہیں راستے میں پھنس گیا ہے۔ راجہ وقار نے بلاخر اپنے آپ کو تسلی دی۔ جب دن کی آخری گھڑی بند ہو رہی تھی اور اندھیرا گہرا ہو رہا تھا تو رولی کے حویلی میں داخل ہونے کی اطلاع ملی۔ راجہ وقار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً اسے طلب کر لیا۔ سب خیر تو ہے؟ راجہ وقار نے اپنی ساری بے قراری، بے چینی، غصہ دبا کر پورے اطمینان سے پوچھا۔ رولی نے اپنے دونوں ہاتھ باندھے ایک نظر راجہ وقار کے چہرے پر ڈالی، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی، دونوں نے ایک دوسرے کو اندر ہی اندر جانچنے کی کوشش کی۔ پھر رولی نے فوراً اپنی نظریں نیچی کر لی۔ مالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا بھی ادب کے خلاف تھا۔ ہاں مالک، سب خیر ہے، رولی نے دھیمی آواز میں کہا۔ بابا رولی، تمہیں کچھ زیادہ دیر نہیں ہوگی کیا؟ راجہ وقار نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں مالک، دیر تو ہو گئی مگر کام پکا کر کے آیا ہوں بابا، اس لیے تو ہم نے اس چھوکری کو تمہارے حوالے کیا تھا کہ تم جو کام کرتے ہو پکا کرتے ہو۔ راجہ وقار نے حسب معمول بے ہنگم کہا لگایا۔ بابا پھر بھی چاروں طرف دیکھ لیا تھا؟ ہاں مالک، آدمی تو آدمی، مجھے کسی پرندے نے بھی نہیں دیکھا، رولی نے بڑے یقین سے کہا۔ اور گاڑی؟ مالک گاڑی میں نے اس لڑکی کے ٹھکانے سے بہت دور چھوڑی ہے، کوئی گاڑی کی موجودگی سے لڑکی کے ٹھکانے کا کبھی اندازہ نہیں کر پائے گا، رولی نے اطمینان دلایا۔ میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، واردات کا یہی صحیح طریقہ ہے۔ راجہ وقار نے معنی خیز انداز میں گردن ہلا کر کہا۔ ٹھیک ہے، تم اب آرام کرو۔ جو حکم مالک، رولی نے بڑی فرما برداری سے کہا اور اس کے کمرے سے نکل آیا۔ رولی کے کمرے سے جانے کے بعد راجہ وقار کے دماغ میں کہیں کوئی گھنٹی سی بجی۔ جانے رولی کے انداز میں کیا بات تھی کہ وہ مطمئن نہ ہو پایا۔ پھر اس نے پجارو کا صحیح پتہ بتانے کی بجائے گول مول انداز میں جواب دیا۔ یہ خیال آتے اس نے ملازم کو رولی کے پیچھے دوڑایا۔
ابھی رولی حویلی سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، رولی سائیں، رولی سائیں۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو حویلی کا ایک ملازم ہاپتا کاپتا چلا آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو مالک نے بلایا ہے؟ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی پلٹ پڑا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا راجہ وقار کے سامنے حاضر ہو گیا۔ جی مالک۔ رولی میں تم سے یہ پوچھ رہا تھا کہ تم نے گاڑی کس جگہ چھوڑی؟ مالک، گوٹھ قاسم سے 2 میل پرے ایک ٹیلے کے پیچھے کھڑی کر کے آیا ہوں، رولی نے بڑے اعتماد سے کہا۔ رولی تم وہ گاڑی وہاں سے واپس لے آؤ، میں اسے راجو کے حوالے کر دوں گا، وہ دور دراز علاقے میں جا کر اسے بیچ آئے۔ راجہ وقار نے اچانک ایک ایسی بات کہہ دی کہ رولی کی سٹی گم ہو گئی۔ پھر بھی اس نے حواس بحال رکھے اور پورے اطمینان سے بولا، ٹھیک ہے مالک، میں جا کر لے آتا ہوں۔ کسی کو ساتھ لے جاؤ، راجو کو لے جاؤ، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے۔ نہیں مالک، میں اکیلا جاؤں گا، اس طرح کی واردات میں کبھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے رولی، مالک میں اب صبح ہی واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ راجہ وقار کے کمرے سے نکل گیا۔ راجہ وقار اسے ترچھی نظروں سے دیکھا کیا اور گردن ہلانے لگا۔ راجہ وقار ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ ملازم نے رولی کے آنے کی اطلاع دی۔ راجہ وقار نے اسے فوراً ہی بلوایا۔ رولی مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا راجہ وقار کے سامنے گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں بابا، گاڑی لے آئے؟ راجہ وقار نے پوچھا۔ نہیں مالک، وہ مرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ سوال ہوا۔ مالک، وہاں گاڑی نہیں ملی۔ جواب ملا۔ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی وہاں سے گاڑی کون اٹھا سکتا ہے؟ کیا تم نے بالکل سڑک پر ہی چھوڑ دی تھی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں مالک، میں نے گاڑی ٹیلے کے پیچھے کھڑی ہی تھی، وہ اتفاق سے ہی گاڑی پر نظر پڑ سکتی تھی۔ میں خود حیران ہوں کہ وہاں سے چند گھنٹوں میں گاڑی کون نکال کر لے گیا۔ رولی نے یہ بات بڑے اعتماد سے کہی۔ راجہ وقار کی عقابی نظریں اس کے چہرے کا ایکس رے لے رہی تھیں۔ وہ یہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس کے دماغ میں جو گھنٹی بجی تھی وہ بڑی صحیح ثابت ہو رہی تھی۔ رولی راجہ وقار کی نگاہوں میں مشکوک ہو گیا تھا۔ گاڑی تو غائب ہو چکی تھی۔ اب اسے یہ فکر ہو گئی تھی کہ رولی نے چھوکری کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ آیا اس نے اسے ٹھکانے لگایا ہے یا اسے ادھر ادھر کر کے آ گیا ہے؟ اگر وہ زندہ بچ کر نکل گئی تو اس کا سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ ایک طرف اس کا منصوبہ فیل ہوگا، دوسری طرف انتقام کی آگ جو دشمن کی بیٹی کو ختم کر کے ہی بجھ سکتی تھی، اس کے نہ بجھنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ راجہ وقار کے دماغ نے بہت تیزی سے کام کیا۔ اس نے چند لمحوں میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ جھوٹے کو جھوٹے کے گھر تک پہنچا کر رہے گا۔ رولی تم ذرا باہر چل کر میرا انتظار کرو، میں بھی آتا ہوں۔ اچھا مالک۔ رولی پورے اطمینان سے چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ رولی کو یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ راجہ وقار کو اس پر شبہ ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ نہ جان سکا تھا کہ راجہ وقار نے اسے انتظار کرنے کو کیوں کہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی بندے کو اس کے پیچھے لگانے کا بندوبست کر رہا ہو۔ کنگن پور میں کوئی بندہ ایسا تھا ہی نہیں جو اس کے مقابل آ سکے۔ دیکھا جائے گا۔ رولی نے اپنا سر جھٹکا۔ 15 منٹ کے بعد راجہ وقار حویلی سے باہر نکل آیا۔ آؤ رولی، راجہ وقار نے اسے اپنے قریب بلایا۔ مالک کہیں جانا ہے؟ رولی اس کے پیچھے چلتا ہوا بولا۔ ہاں پہلے تو گوٹھ قاسم چلتے ہیں، پھر آگے کی دیکھیں گے۔ راجہ وقار گاڑی کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے مالک۔ رولی نے آگے بڑھ کر راجہ وقار کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اس کی جانب کا دروازہ آہستگی سے بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ چلو مالک؟ ہاں چلو بابا، انتظار کس کا ہے؟ رولی نے گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی کے گیٹ سے تیزی سے نکل گیا۔ رولی نے گوٹھ قاسم کے نزدیک جس جگہ کی نشاندہی کی تھی وہ 7-8 میل سے زیادہ دور نہ تھی۔ کچی سڑک سے کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک ٹیلا تھا اور اس ٹیلے کے چاروں طرف ریت ہی ریت تھی۔ رولی نے جیپ ٹیلے کے پیچھے جا روکی اور اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مالک یہاں کھڑی کی تھی میں نے گاڑی۔ راجہ وقار نے جیپ سے اتر کر چاروں طرف کا جائزہ لیا، پھر رولی کی طرف تیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، بابا تمہیں یقین ہے تم نے پجیرو یہیں چھوڑی تھی؟ ہاں مالک، اس نے بڑے یقین سے کہا۔ رولی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اچانک راجہ وقار کا لہجہ خوخار ہو گیا۔ مالک میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا، میں نے گاڑی یہیں کھڑی کی تھی۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ گاڑی تم نے ہیلی کاپٹر سے اتار کے یہاں کھڑی کی تھی؟ یہ بڑا ٹیڑھا سوال تھا۔ نہیں مالک، میں اسے چلا کر یہاں لایا تھا۔ تو پھر ریت پر اس کے پہیوں کے نشان کہاں ہیں؟ راجہ وقار نے غصے سے اسے دیکھا۔ جس جیپ میں ہم بیٹھ کر آئے ہیں آخر اس کے نشان تمہیں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ پہلی گاڑی ہے جو اس ٹیلے کے پیچھے آئی ہے۔ اب رولی میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اب اس چھوکری کے ٹھکانے پر لے چلو جہاں تم نے اسے دفن کیا ہے۔ مالک میں سچ کیا؟ رولی اپنا جملہ پورا نہ کر سکا کہ راجہ وقار نے اسے ٹوک دیا۔ سچ کہہ رہے ہو تو چلو مجھے اس لڑکی کی لاش دکھا دو۔ کیا پتا بابا چیل کوا لاش لے اڑا ہو، وہاں اب لاش ہی نہ ہو۔ راجہ وقار نے تنزیہ لہجے میں کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ابھی ہوا ہے، پجارو تم نے یہاں کھڑی کی اور وہ آنن فانن غائب ہو گئی۔ لے جانے والا شاید اسے اپنے کندھوں پر رکھ کر لے گیا کہ پہیوں کے نشان بھی باقی نہ رہے۔ یہ کہہ کر راجہ وقار نے بے ہنگم کہا لگایا۔ مالک میں خود حیران ہوں۔ آؤ اب چلو مجھے اس چھوکری کی لاش دکھاؤ۔ راجہ وقار جیپ کی طرف بڑھنے لگا۔ بس یہی وقت تھا کچھ کرنے کا۔ راجہ وقار کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ رولی بہت تیزی سے جھکا اور اس نے اپنی پینٹ کا پائچہ اٹھا کر پنڈلی سے بندھا ہوا ریوالور کھینچ لیا اور ریوالور سیدھا کر کے اس کی پیٹھ کا نشانہ لیا۔ اس نے بس 2 گولیاں چلائیں۔ راجہ وقار کو مڑ کر دیکھنے کی بھی مہلت نہ ملی، وہ تیورا کر زمین پر گرا۔ رولی نے ٹھوکر مار کر اس کو سیدھا کیا اور تیسری گولی اس کے سر میں پیوست کر دی۔
وہ چند لمحوں میں ہی اپنا جسم چھوڑ گیا۔ رولی نے بڑے اطمینان سے ریوالور پینٹ کی جیب میں رکھا، راجہ وقار کی لاش اٹھا کر جیپ کی پچھلی سیٹوں کی طرف پھینکی اور گاڑی کو برق رفتاری سے چلاتا حویلی کی طرف بڑھا۔ اس نے گاڑی حویلی سے ذرا دور ایک کھیت کے نزدیک کھڑی کی، راجہ وقار کو ایک نظر دیکھا اور پھر جیپ سے اتر کر کھیتوں میں بھاگتا چلا گیا۔ یہ کوئی معمولی خبر نہ تھی۔ راجہ وقار کا قتل کوئی عام واقعہ نہ تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو راجہ وقار کے قتل کی خبر سنا رہے تھے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے راجہ وقار نہ مرا ہو، کوئی عفریت مر گیا ہو۔ حویلی کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے غم میں ایک آنکھ بھی اشکبار نہ تھی۔ اس کی 3 بیویاں تھیں، لیکن تینوں میں سے ایک کو بھی اس کے مرنے کا دلی صدمہ نہ تھا۔ البتہ رامش خیال کی تائی کی آنکھوں میں ضرور 1-2 آنسو آ گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ آنسو تھے یا اس کے محض دکھاوے کے لیے دوپٹے سے پہنچنے کی کوشش تھی۔ ویسے اندر سے وہ بھی دکھی نہ تھی۔ راجہ وقار نے اسے کون سا سکھ دیا تھا کہ وہ اس کی موت پر دکھی ہوتی۔ یہ خبر جب رامش اور مامو رشید تک پہنچی تو دونوں پر چند لمحے تک سکتہ سا طاری ہو گیا۔ انہیں یقین ہی نہ آیا کہ راجہ وقار قتل ہو گیا ہے۔ یہ بات ان کے تصور میں بھی نہ تھی کہ راجہ وقار جیسا ظالم شخص اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے مر بھی سکتا ہے۔ یہ لوگ تو اللہ کی زمین پر اس طرح اکڑ کر چلتے ہیں گویا زمین کا سینہ پھاڑ دیں گے۔ انہیں یہ امید کب ہوتی ہے کہ یہی زمین کسی بھی لمحے آسانی سے نگل بھی سکتی ہے۔ اگر یہ ایسا سوچ لیں، اس پر یقین کر لیں، تو پھر وہ ظلم ہی کیوں کریں؟ ماموں چلیں، بس اب یہاں سے فوراً نکل چلیں۔ راجہ وقار کے قتل کی خبر سننے کے بعد رامش خیال کا پہلا رد عمل تھا۔ مامو رشید نے رامش خیال کی طرف پر فکر نظر سے دیکھا اور استگی سے بولے، بیٹے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم راجہ وقار کی تدفین تک یہاں رک جائیں؟ نہیں مامو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں اب ایک لمحے کے لیے بھی رکنا نہیں چاہتا۔ رامش خیال نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، مجھے آرزو کی فکر ہے۔ اچھا پھر یوں کرو کہ اپنی تائی کے پاس 2 منٹ بیٹھ کر آؤ۔ ہاں مامو، اتنا میں کر سکتا ہوں، رامش خیال نے مامو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کمال رائے آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹا غزلوں کا کیسٹ سن رہا تھا۔ اس کے دائیں جانب رکھے ہوئے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ کمال رائے کو اس وقت کسی کا فون آنا اچھا نہ لگا۔ اس نے موبائل فون اٹھا کر اسکرین پر ابھرنے والا نمبر چیک کیا۔ فون نمبر پڑھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ فون پر بات کرے یا نہ کرے۔ وہ ایک اجنبی فون نمبر تھا۔ اس اجنبی نمبر کو دیکھ کر اچانک تجسس ابھرا۔ اس کی چھٹی سی جاگی، اس نے موبائل فون آن کیا اور پھر ہیلو کہا۔ مالک یہ آپ ہیں؟ ادھر سے ایک موٹی اور کرہت سی آواز سنائی دی۔ اس نے کمال رائے کو پہچاننے کی کوشش کی۔ میں کمال رائے بول رہا ہوں۔ کمال رائے نے تصدیق کی، تم کون؟ مالک میں رولی بات کر رہا ہوں۔ ادھر سے آواز سنائی دی، ارے رولی تم، خیریت تو ہے؟ کمال رائے چونکا۔ مالک آپ کے لیے خبر ہے، ادھر سے سنجیدہ لہجے میں کہا گیا۔ رامش خیال کے بارے میں؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ کمال رائے پریشان ہو گیا۔ ہاں مالک، وہ دونوں خیریت سے ہیں۔ ان تک بھی یہ خبر پہنچ چکی ہوگی۔ آخر ہوا کیا؟ مالک میں نے اپنی زندگی کا کانٹا نکال دیا ہے، انکشاف ہوا۔ رولی میں سمجھا نہیں، کمال رائے نے پوچھا۔ مالک میں نے راجہ وقار کے ظلم کی داستان ختم کر دی ہے۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ تم نے تو کہا تھا کہ اب کنگن پور نہیں جاؤں گا۔ ہاں مالک کہا تھا، لیکن جب میں نے یہ بات کہی تھی تبھی عہد کر لیا تھا کہ ایک مرتبہ اور کنگن پور جاؤں گا۔ مالک آپ راجہ وقار کو نہیں جانتے، وہ بہت خبیث چیز تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ بی بی کو بحفاظت پہنچانے کا راز زیادہ دیر چھپا نہ رہ سکے گا، اور جیسے ہی اسے بی بی کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر ملے گی وہ بے قابو ہو جائے گا، اور ایک طرف وہ میری جان کا دشمن ہوا تو دوسری آپ کی زندگی کا۔ بس یہ سوچ کر مالک میں کنگن پور پلٹ گیا۔ رولی نے حقیقت حال بیان کی۔ لیکن تم نے تو میرے سامنے آئندہ شریفانہ زندگی گزارنے اور کوئی جرم نہ کرنے کا عہد کیا تھا۔ ہاں مالک کیا تھا۔ جب میں نے آپ کے سامنے آئندہ جرم نہ کرنے کا عہد کیا تھا تو اس وقت یہ عہد بھی دل میں کیا تھا کہ آخری جرم کرنے کے بعد اس عہد پر عمل کروں گا۔ تو مالک میں نے آخری جرم کر دیا، اب آئندہ چاہے کچھ ہو جائے میں جرم نہیں کروں گا۔ مالک میں بھیک مانگ لوں گا لیکن آئندہ کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ مالک اس بات کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ مالک آپ کی شخصیت میں جادو ہے، کوئی سحر ہے، آپ کو دیکھتے ہی سچی زندگی کی مہک آنے لگتی ہے، سیدھے راستے پر چلنے کو جی چاہتا ہے۔ رولی نے بڑی عجیب بات کہی۔ رولی تم نے یہ جرم کیا ہے، ایسا خطرناک جرم؟ کمال رائے نے پریشان ہو کر کہا۔ مالک وہ فرعون تھا، اپنے آگے کسی کو نہیں جانتا تھا، اور مالک آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، اس کے قتل کی خبر پورے علاقے میں مسکراتے ہونٹوں کے ذریعے سنائی گئی ہے۔ یہ بڑا عجیب انکشاف تھا۔ اچھا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مالک وہ بہت خطرناک بندہ تھا، اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ اگر میں اس کا کام تمام نہ کرتا تو وہ مجھے اوپر بھجوا دیتا۔ صحیح وقت پر صحیح کام ہو گیا، اب آپ بے فکر ہو جائیں، اب اس دھرتی پر آپ کا کوئی دشمن نہیں رہا، رولی نے پر اطمینان انداز میں کہا۔ رولی اب تم کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ کمال رائے نے فکر مندی سے پوچھا۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے مالک، کہیں چلا جاؤں گا۔ آپ سے اب یہ آخری بات چیت ہے، اسے آخری ملاقات سمجھ لیں۔ اچھا مالک، اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دیکھو رولی اپنا خیال رکھنا، مالک اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھنا، میں ایک بھٹکا ہوا آدمی ہوں۔ اور سنو رولی، اگر زندگی میں کبھی میری ضرورت پڑے تو بلا کھٹکے میرے پاس آ جانا،
مالک بہت بہت شکریہ، آپ واقعی بہت اچھے آدمی ہیں۔ اللہ حافظ مالک، یہ کہتے ہوئے رولی کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اس نے کمال رائے کا جواب سنے بغیر ٹیلی فون بند کر دیا۔ کمال رائے موبائل فون ہاتھ میں پکڑے سوچوں میں گم ہو گیا۔ یہ انسان بھی اوپر والے نے کیا چیز بنائی ہے، اسے نہ بگڑتے دیر لگتی ہے اور نہ بنتے۔ کبھی شریف بدماش بن جاتا ہے اور کبھی بدماش اچانک شریف بن جاتا ہے۔ کمال رائے کے تصور میں بھی یہ بات نہ تھی کہ رولی اور راجہ وقار کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ ویسے وہ راجہ وقار کی طرف سے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ راجہ وقار کو جیسے ہی آرزو کے زندہ سلامت کراچی پہنچ جانے کا علم ہوگا، وہ کسی طوفان کی طرح بپھر جائے گا۔ ابھی تو اسے رامش خیال کی فکر تھی جو راجہ وقار کے قبضے میں تھا۔ پتہ نہیں اس نے ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ بات اب چھپی نہ رہی ہوگی کہ آرزو کا نکاح رامش خیال کے ساتھ ہو چکا ہے۔ رامش نے یہ بات ضرور راجہ وقار کو بتا دی ہوگی۔ شاید اسی غصے میں اس نے آرزو کی موت کا پروانہ جاری کر دیا۔ یہ ایک پنتھ دو کاج والا معاملہ تھا۔ ایک طرف رامش خیال کی منقوہ سے جان چھوٹ رہی تھی تو دوسری طرف کمال رائے سے بھی اپنے بھائی اور بھابھی کا بدلہ چکتا ہو رہا تھا۔ وہ اپنی منصوبہ بندی میں لگا ہوا تھا اور تقدیر اپنا کھیل کھیل رہی تھی۔ دوسروں کی جان کے در پہ ہونے والا خود اپنی جان گوا بیٹھا، اور وہ بھی اپنے ملازم کے ہاتھوں۔ کبھی کبھی یوں بھی تو ہوتا ہے کہ چیونٹی ہاتھی کی جان لے لیتی ہے۔ اصل طاقت تو اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے طاقت عطا کر دے۔ بکری کو شیر بنا دے یا شیر کو بکری۔ لیکن یہ مٹی گارے کی پیداوار خود کو اس قدر طاقتور تصور کر لیتی ہے کہ اللہ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، خود ہی خدا بن جاتا ہے۔ کس قدر نادان ہے یہ انسان اور کس قدر خسارے کا سودا کرتا ہے یہ انسان۔ حویلی میں ایک افراتفری کا عالم تھا۔ تینوں بیویوں کے بھائی حویلی میں آدھم کے تھے اور جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ راجہ وقار کی لاش حویلی میں رکھی تھی۔ جو لوگ اس کی زندگی میں زور سے سانس لینے کی جرت نہ کرتے تھے، اب اس کی لاش کے سرہانے کھڑے چیخ رہے تھے۔ رامش خیال اور مامو رشید کو اس سارے معاملے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ فوری طور پر اس جنجال سے نکلنا چاہتے تھے۔ اب انہیں کوئی روکنے والا بھی نہ تھا۔ وہ راجہ وقار کی تدفین سے پہلے ہی حویلی سے نکل آئے اور اب وہ ایک ایئر کنڈیشن کوچ میں بیٹھے کراچی کی طرف عازم سفر تھے۔ اس اسنا میں جتنی دیر وہ حویلی میں رہے، انہوں نے مختلف لوگوں سے آرزو کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن حویلی کا کوئی ملازم اس سلسلے میں کچھ نہ بتا سکا۔ البتہ ایک دو بندوں نے دبے لفظوں میں رولی کا نام ضرور لیا کہ اس سلسلے میں وہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ رولی کون تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ پھر لوگوں نے حلیہ بتایا تو رامش خیال کو وہ عجیب سے حلیہ کا شخص یاد آیا۔ وہ اس شام کسی لڑکی کے بارے میں راجہ وقار سے ہدایت لینے آیا تھا۔ اب اندازہ ہوا کہ وہ لڑکی یقیناً آرزو ہی ہوگی۔ تب ان دونوں نے رولی کے گھر تک رسائی حاصل کی، لیکن وہ گھر پر نہیں تھا۔ وہ گھر پر کیا، وہ تو اس علاقے میں کہیں دور تک نہیں تھا۔ تب وہ مایوس ہو کر کراچی کی جانب چل پڑے۔ دونوں افسردہ بیٹھے تھے اپنی سوچوں میں گم۔ ان 2 دنوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ آرزو کی گمشدگی دونوں کے لیے باعث تشویش تھی۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کمال رائے کے سامنے جائیں اور یہ روح فرسا خبر سنائیں۔ آخر وہ کیا سوچے گا کہ اس نے اپنی بیٹی ان کے حوالے کی اور وہ اسے بحفاظت روشن گوٹھ تک نہ پہنچا سکے۔ نہ صرف روشن گوٹھ تک نہیں پہنچا سکے بلکہ اسے گوا بھی بیٹھے۔ وہ کمال رائے کی اکلوتی بیٹی ہے، اس شخص میں اس کی جان ہے۔ وہ اغوا کی خبر سنے گا تو اس پر کیسی بجلی گرے گی۔ ماموں اب کیا ہوگا؟ رامش خیال اچانک گھبرا کر بولا۔ رامش میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ماموں بہرحال رائے صاحب کو حقیقت تو بتانا ہوگی۔ ظاہر ہے، ماموں رشید نے افسردگی سے کہا، پہلے رائے صاحب کے ہاں چلیں گے پھر اپنے گھر جائیں گے۔ کمال رائے جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہ دونوں سر جھکائے اپنی سوچوں میں گم بیٹھے تھے۔ کمال رائے کے سلام کرنے پر دونوں چونکے، گردن اٹھا کر کمال رائے کو دیکھا اور پھر دونوں کھڑے ہو گئے۔ بیٹھو۔ کمال رائے نے دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تو کمال رائے خود بھی بیٹھ گیا۔ اس نے ان دونوں کا چہرہ بڑے غور سے دیکھا۔ دونوں کی نظریں نیچی تھی، جیسے نظریں چرا رہے ہوں۔ چہروں پر تھکن کے آثار تھے اور ایک کرب کی سی کیفیت تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ ان دونوں کو آرزو کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تب وہ ماموں رشید کی طرف دیکھتا ہوا ذرا گھمبیر لہجے میں بولا، بھائی رشید صاحب کیا ہوا؟ آپ نے واپسی میں کچھ زیادہ دیر نہیں کر دی؟ میں تو بھائی فون کر کر کے عاجز آ گیا، آرزو کا موبائل فون بھی بند تھا۔ ادھر روشن گوڑ سے یہی اطلاع مل رہی تھی کہ آپ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے۔ آپ لوگ آخر درمیان میں کہاں اٹک گئے تھے؟ اب آپ دونوں کے چہرے دیکھ کر جان میں جان آئی ہے۔ آرزو کو آپ نے کب روشن گوڑ پہنچایا؟ کل رات تک تو وہ حویلی نہیں پہنچی تھی۔ رات کو میری ماں سے بات ہوئی تھی، وہ پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، وہ دونوں ذمہ دار بندے ہیں، راستے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، دیر سویر ہو جاتی ہے، پہنچ جائیں گے۔ ماموں رشید اور رامش خیال میں جو رہی صحیح جان تھی وہ کمال رائے کی بات سن کر نکل گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گھبرا کر دیکھا کہ اب کیا کہیں اور کس طرح کہیں۔ کمال رائے نے ان دونوں کی گھبراہٹ صاف محسوس کر لی۔ وہ محظوظ ہوا۔ ارے صاحب، ہم شرمندہ ہیں،
آخر ماموں رشید نے بولنے کی ہمت کی۔ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے بھائی، سفر میں دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، ہمارے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اس مرتبہ رامش خیال نے حوصلہ دکھایا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں رامش۔ ہم آرزو کو روشن گوٹھ نہ پہنچا سکے، ہمیں اغوا کر لیا گیا۔ کس نے اغوا کر لیا؟ آرزو کہاں ہے؟ وہ خیریت سے تو ہے؟ کمال رائے نے بڑے کمال کی اداکاری کرتے ہوئے بہت پریشان ہو کر پوچھا۔ آرزو کے بارے میں کوشش کے باوجود کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ماموں رشید شرمندہ شرمندہ سے بولے۔ ارے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کمال رائے ایک دم گھبرا کر بولا۔ کس نے اغوا کیا؟ کیوں کیا؟ پھر آپ لوگ کس طرح رہا ہوگے؟ مجھے جلدی سے بتائیں۔ رامش نے تشویش بھری نظروں سے ماموں رشید کی طرف دیکھا اور بولا، ماموں آپ ساری بات کھل کر انکل کو بتا دیں۔ اچھا بیٹا، ماموں رشید نے رامش سے کہا، اور پھر اغوا سے لے کر کراچی واپس پہنچنے تک کی ساری رداد حرف بحرف انہوں نے گوش گزار کر دی۔ اس رداد میں نقاب والی بات کمال رائے کے لیے نئی تھی۔ اسے یہ بات معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ راجہ وقار نے زبردستی اپنی بیٹی کا نکاح رامش سے کرنے کی کوشش کی تھی، اور رامش نے کمال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکاح نامے کا فارم پرزے پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیا تھا۔ کمال رائے نے یہ بات سن کر بڑی ستائشی نظروں سے رامش خیال کو دیکھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے صحیح لڑکے کا انتخاب کیا ہے۔ بھئی رامش، تم نے تو کمال کر دیا، بڑی زبردست بہادری کا مظاہرہ کیا۔ بس انکل، میں نے سوچ لیا تھا کہ اب چاہے جو ہو یہ نکاح نہیں کرنا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اس گستاخی کے باوجود اس نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا۔ وہ تو اپنے وقت کا فرعون تھا، اس نے انکار کرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے خود حیرت ہے کہ اس انکار پر انہوں نے مجھے زندہ کیسے چھوڑ دیا۔ نہ صرف زندہ چھوڑ دیا بلکہ کوئی سزا بھی نہ دی۔ اس واقعے کے بعد تو ان کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا، بڑے مہربان ہو گئے تھے۔ رامش مسکرایا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مہربان کیوں ہوا، وہ شکاری آدمی تھا۔ اس نے شکار پر براہ راست گولی چلانے کی بجائے اس کے لیے جال لگا دیا۔ اس کے جال سے نکلنا آسان نہ تھا۔ کمال رائے نے رائے دی، شاید ایسا ہی ہو۔ ماموں رشید نے پرخیال انداز میں کہا، اب آرزو کے لیے کیا کریں؟ پولیس میں رپورٹ وغیرہ تو درج کرائیں؟ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں۔ کمال رائے بولا۔ پھر آپ اپنے وسائل استعمال کریں؟ رامش خیال نے پوچھا۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کمال رائے نے مسکرا کر رامش خیال کو دیکھا۔ رامش خیال کو کمال رائے کے اس رویے پر بڑی حیرت ہوئی۔ اغوا کا سارا قصہ سننے کے بعد بھی اس کے چہرے پر کوئی پریشانی دکھائی نہیں دی تھی۔ اب رامش اس کی بازیابی کے رستے تلاش کر رہا تھا تو کمال رائے طرح دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کھلی مسکراہٹ کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ رامش خیال کوئی سوال کرتا، کمال رائے ڈرائنگ روم سے اٹھ کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس سے کہا، میں ابھی آیا۔ اور تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو رامش خیال کے ہر سوال کا جواب سامنے موجود تھا، اور وہ اس جواب کا لاجواب تھا۔ بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے مسکراتی ہوئی آرزو کھڑی تھی۔ آرزو نے دونوں کو بڑے ادب سے سلام کیا اور ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب کمال رائے کے بولنے کی باری تھی۔ اس نے آرزو کے باحفاظت گھر تک پہنچنے کی داستان بڑی تفصیل سے سنائی۔ رولی کی نیکی کے بارے میں دونوں سن کر حیرت زدہ ہوئے۔ کیا کسی مجرم سے ایسی خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ سب اوپر والے کا کمال ہے کہ جس سے چاہے، جب چاہے، جس طرح کا کام لے لے۔ بھئی میں تو آرزو کے ساتھ رولی کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ میرا وہ ملازم تھا جسے میں نے حویلی سے نکال باہر کیا تھا۔ البتہ میں نے اتنا ضرور کیا تھا کہ نکالتے ہوئے اسے کچھ پیسے دے دیے تھے، اور اسی کو کیا، یہ پیسے تو میں نے ہر اس ملازم کو دیے تھے جنہیں میں نے بابا کی موت کے بعد نکال باہر کیا تھا۔ پھر بھی اس نے اتنا خیال کیا۔ سچی بات ہے کہ میں رولی کا یہ احساس زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا۔ بابا، رولی صاحب کا آخری احسان بھی تو بتا دیں، آرزو نے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، یہ کام بھی اس نے کمال کا کیا۔ کمال رائے نے آرزو کی بات سن کر کہا، وہ کیا؟ ماموں رشید نے پوچھا۔ راجہ وقار کو اسی نے قتل کیا۔ کمال رائے نے انکشاف کیا، پھر بولا، یہ راز کی بات ہے، راز ہی میں رہنا چاہیے۔ یہ تو اس نے واقعی کمال کیا بھائی، وہ شیطان تو ہم سب کے لیے اچانک فرشتہ رحمت ثابت ہوا۔ ماموں رشید نے تشکر امیز لہجے میں کہا، انکل وہ شخص میرا تایا تھا، لیکن ایسا مردود آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں اس کی تدفین میں بھی شامل نہیں ہوا، جی ہی نہیں چاہا۔ پھر انکل آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اس کی موت کا وہاں کسی کو ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوا۔ میت گھر پڑی تھی اور لوگ جائیداد کے بٹوارے پر چیخو پکار کر رہے تھے۔ رامش خیال نے بڑے دکھ سے کہا، ایسی عبرتناک موت سے اللہ سب کو بچائے۔ کمال رائے نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، 4-5 دن سکون تھا۔ آرزو جب سے واپس آئی تھی گھر میں کسی قسم کی ہنگامہ رائی نہیں ہوئی تھی۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر کمال رائے نے ستارہ کو مستقل آرزو کے کمرے میں سونے کی ہدایت کر دی تھی۔ وہ قالین پر گدا ڈال کر سو جاتی تھی۔ شروع میں 1-2 رات وہ نیچے سونے سے خوفزدہ ہوئی تو آرزو نے بیڈ روم میں پڑے صوفے پر سونے کی ہدایت کیا۔ وہ صوفے پر آرام سے سونے لگی۔ اس طرح 4-5 دن سکون سے گزر گئے۔ کوئی اس کی راہ میں آئے، کوئی اس کی تنہائی میں مخل ہو، یہ بات اس کو ہرگز پسند نہ تھی۔ پہلے وہ خواب میں آیا۔ آرزو نے دیکھا کہ وہ کنویں پر پانی بھر رہی ہے۔ ساری رسی کھینچنے کے بعد جب ڈول اوپر آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ڈول میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ اسے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس نے تو ڈول کو کنویں میں ڈال کر پانی بھرا تھا،
और उसे ऊपर खींचते हुए वो भारी भी महसूस हुआ था। लेकिन जब डोल पकड़कर उसने कुएं की मुंडेर पर रखा तो बिल्कुल खाली था। वो डोल को दोबारा कुएं में फेंकती है। जब डोल पानी से भर जाता है और भारी महसूस होने लगता है तो वो रस्सी को खींचने लगती है। एक मरतबा डोल फिर कुएं से बाहर आता है तो वो देखती है डोल फिर पानी से खाली है। तीसरी मरतबा वो फिर इस अमल को दोहराती है। जब डोल कुएं से बाहर आता है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि इस डोल में रंतारो फैला हुआ है। उसके सर पर रखा हीरा जगमगा रहा होता है और 2 हिस्सों में बटी जुबान बार बार इसके मुंह से निकल रही होती है। वो एकदम फन फैलाकर दूर से फुनकारता है। आरजू डर कर पीछे हट जाती है। उसे अपने कमरे से निकालो। अचानक इसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है और इसी वक्त आरजू की आंख खुल जाती है। वो खौफजदा होकर एकदम उठकर बैठ जाती है। वो घबराकर सितारा की तरफ देखती है। सितारा आराम से मैवे ख्वाब थी। वो एक इत्मीनान भरा सांस लेती है और फिर दोबारा बेड पर लेट जाती है। वो सोने की कोशिश करती है लेकिन नींद इसकी आंखों से ओझल हो जाती है और एक जुमले की तकरार बार बार इसकी समात में गूंजने लगती है कि इसे अपने कमरे से निकालो। इस हुक्म के पीछे गुस्सा था, तनबीह थी, साथ ही इल्तजा भी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सच्ची बात तो ये थी कि वो अब नहीं चाहती थी कि कोई इसके कमरे में आए। वो सितारों को अपने साथ सुलाकर बड़ी मुतमईन थी, लेकिन वो मुतमईन ना था। आरजू ने सितारा को अपने कमरे में सुलाकर उसे अपने पास आने से रोक दिया था, लेकिन वो कोई पाबंदी कबूल करने वालों में से ना था। उसे एक कमरे में आने से कौन रोक सकता था। वो सोचती रही कि अब क्या करे। फिर वो सोचते सोचते सो गई। इस तनबीह के बावजूद सितारा को कमरे से नहीं हटाया गया तो उसने खुद ही उसे हटाने का फैसला कर लिया। वो अगली सुबह जैसे ही आरजू के कमरे से निकलकर अपने क्वार्टर में पहुंची कि मुंह हाथ धोकर दोबारा बंगले में आए तो वो इसके बाथरूम में मौजूद था। जब वो वॉश बेसिन पर खड़ी अपने मुंह पर आंखें बंद किए साबन लगा रही थी तब इसने इसके पैर पर फन मारा और लहराता हुआ बाथरूम से निकल गया। इसके काटते ही सितारा ने अपना पाँव जोर से झटका और साबन लगी आंखों को खोलकर नीचे देखा। उसने बाथरूम के दरवाजे से एक सुनहरी सांप निकलते देखा। सांप को देखते ही सितारा ने एक जोरदार चीख मारी, अम्मा! वो भागती हुई कमरे में आई और सरवरी इसकी चीख सुनकर जाग गई थी। सितारा इसके ऊपर जोर से गिरी। हाय अम्मा! सरवरी हड़बड़ाकर उठ बैठी और उसे संभालते हुए बोली, क्या हुआ? अम्मा, मुझे सांप ने काट लिया है। वो आंखें बंद किए बोली, हाय मैं मर जाऊं। सरवरी फौरन उठकर खड़ी हो गई। उसने जल्दी से सितारा को लिटाया, तौलिए से इसका मुंह साफ किया और बोली दिखा किधर काटा है? यहाँ पाँव में। सरवरी ने उसका पैर देखा। वहां एक छोटा सा धब्बा मौजूद था। सरवरी ने पहला काम तो ये किया कि पाँव को टखने से ऊपर डोरी से कस दिया ताकि जहर ऊपर ना जाए। इसके बाद वो दौड़ती हुई अपने क्वार्टर से निकली। दिलदार लॉन में मौजूद था और पौधों के दरमियान से कूड़ा निकाल रहा था। उसने उसे देखकर कहा, दिलदार क्वार्टर में जा, सितारा को सांप ने काट लिया है, मैं बीबी को जाकर बताती हूँ। दिलदार ने फौरन अपना काम छोड़ दिया और अपने क्वार्टर की तरफ दौड़ा। सरवरी भागती हुई आरजू के कमरे में पहुंची। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और आरजू बेखबर सो रही थी। सरवरी ने आस्तगी से आरजू के बाजू पर हाथ रखा और बोली, बीबी। आरजू की फौरन आंख खुल गई। उसने एक नजर ऊपर देखा तो सितारा की जगह सरवरी का परेशान चेहरा नजर आया। अरे सरवरी, तुम खैरियत? आरजू एक झटके से उठकर बैठ गई। बीबी खैरियत नहीं है, सितारा को सांप ने काट लिया है। ओहो! आरजू के दिल को एकदम झटका सा लगा। उसकी नजर फौरन सोफे की तरफ गई। सोफा खाली था। उसने सरवरी से पूछा, कहाँ है सितारा? वो घर में है जी। वो मुंह धो रही थी तो इसके पाँव में सांप ने काट लिया। सरवरी ने जल्दी जल्दी बताया। अच्छा सरवरी, तुम ऐसा करो, इसे बाहर लेकर आओ, मैं बाबा को जगाती हूँ, उसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। आरजू उछलकर खड़ी हुई और सरवरी के बाहर निकलने से पहले खुद निकल गई। आरजू ने अपने बराबर वाला कमरा देखा। वो इस बेडरूम में ना था। वो दौड़ती हुई ऊपर वाले बेडरूम में गई। दरवाजा अंदर से बंद था। आरजू ने आहिस्ता मगर जल्दी जल्दी दरवाजा बजाया। थोड़ी देर में कमाल लाई ने दरवाजा खोल दिया। वो स्लीपिंग सूट में था और आंखों में नींद थी। आरजू को दरवाजे पर देखकर इसकी पूरी आंखें खुल गई। वो उसे परेशान देखकर परेशान हो गया। घबरा कर बोला, क्या हुआ बेटा? वो बाबा, सितारा को सांप ने काट लिया है। अरे! कमाल राय चौंक कर बोला, बेटा तुम नीचे चलो, लाल मोहम्मद से कहो गाड़ी निकाले, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बाबा। आरजू दरवाजे ही से पलट आई। बंगले में हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। हर शख्स को मालूम हो गया था कि सितारा को सांप ने काट लिया है। सब इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। दोनों सिक्योरिटी गार्ड सांप तलाश करते फिर रहे थे, मगर अब सांप वहां कहाँ था। वो अपना काम दिखाकर जा चुका था। कमाल राय बहुत तेजी से तैयार होकर नीचे आया। इतनी देर में सितारा को गाड़ी में डाला जा चुका था। इसकी हालत गैर हो रही थी। इस पर नीमगशी की सी कैफियत आ रही थी। आरजू से एक गिलास लीमू का पिला चुकी थी, लेकिन इसकी हालत संभलने के बजाय वक्त गुजरने के साथ साथ बिगड़ती चली जा रही थी। चलो, कमाल राय ने गाड़ी में बैठते ही हुक्म दिया। ड्राइवर लाल मोहम्मद ने गाड़ी रॉकेट की तरह बंगले से निकाली। फिर वो ज़ेली सड़कों से तेजी से गुजरता बड़ी शाहराह पर आ गया। गाड़ी तेज रफ्तारी से चली जा रही थी कि अचानक पीछे से दिलदार की आवाज़ आई, लाल मोहम्मद जरा गाड़ी रोको। लाल मोहम्मद ने फौरन ब्रेक पर पाँव रखा और गाड़ी को झटका लगने से बचाते हुए गाड़ी सड़क के किनारे रोक ली। क्या हुआ? कमाल राय ने पीछे मुड़कर पूछा।
مالک مجھے ایک سپیرا نظر آیا ہے، ان لوگوں کے پاس سانپ کے کاٹے کا علاج ہوتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک نظر اسے ستارہ کو دکھا دوں؟